الرحمن الرحیم۔ ابن سینا انسٹیٹیوٹ میں آپ کا فزیالوجی کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نروس سسٹم کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو آج اس کا اگلا ٹاپک ہے نواحی نظام اعصاب۔ مطلب آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ پیریفرل نروس سسٹم، پیریفرل سے مطلب پرے، پیریفری جو باڈی کے اندر جو دوسرا حصہ ہے، پہلے تو سینٹرل ہم نے مرکزی پڑھا تھا، تو اس میں کیا ہوتا تھا دماغ اور حرام مغز، جیسے دماغ اور حرام مغز مطلب مرکزی سے مراد سینٹرل حصہ جو تھا۔ اب اس سے جو پیریفری پوری جسم کی طرف جیسے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں نروس جا رہی ہیں، تو وہ جو ہے پیریفری میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ ہے نواحی نظام اعصاب۔ تو اب یہ جو اس کی نروس نکل رہی ہیں، یہ کہاں سے نکل رہی ہے؟ نظام دماغ اور حرام مغز سے نکلنے والی نرو ہیں۔ تو اس کو کیا ہے کہ جی یہ ایک نرو کے آخری سرے سے بہت ساری باریک شاخیں نکلتی ہیں، مطلب وہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں نیلی رنگ کی، تو آخری سرا جو نرو کا وہ جتھا آپ کہہ لو نرو کا یا اعصاب کا، تو وہ وہاں سے جو ہے وہ شاخیں نکل رہی ہیں، اور وہ شاخیں کہاں پہ جا رہی ہیں؟ وہ شاخیں جا رہی ہیں حسی عضو کی خلیات، مطلب حسی جو ہم جس کو آپ کہہ لیں ہاتھ ہیں، کان ہیں یا جو بھی، تو یہ سارے اجزاء جو ہیں ان کے جو سیل ہیں، جو خلیات ہیں وہاں جائے گی۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ جسمانی عضلات جیسے پٹھے ہیں، آرگن ہیں، کچھ بھی ہے، تو وہاں پہ یہ نرو جائیں گی۔ تیسرا کیا ہے جی گدودوں کی خلیات سے بھی یہ رابطہ پیدا کرتی ہیں۔ تو گدود جو ہیں، جو گلینڈس ہیں جسم کے اندر جانوروں کے، تو ان کے جو خلیات ہیں، ان کے جو سیل ہیں، ان سے بھی یہ پہنچتی ہے اور رابطہ رکھتی ہے۔ تو اس لیے اب اگلی جو بات ہے وہ ہے جی ان کے اندر کون سے جو ہے وہ نرو یا نیورون پائے جاتے ہیں۔ تو نواحی نظام اعصاب میں دو طرح کے نیورون پائے جاتے ہیں۔ تو اپنے کام کے حساب سے وہ کیا ہے جی، ایک ہے جی وہ موٹر ہے، دوسری ہے سینسری نیورون۔ اب موٹر کا کیا کام ہے اور سینسری کا کیا کام ہے، یہ اب تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کہ سینسری کیا ہے کہ جی سینس آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک محسوس کرنا۔ تو یہ سینسری جو نیورون ہے حسی خلیات سے ملنے والی معلومات کو جو ہے نا، حسی خلیات وہی جو سینس کرتے ہیں آرگن، تو ہاتھ کو ملا ہے، کچھ جلن ہوئی ہے، کچھ ایسی چیز اس کو محسوس ہوئی ہے، اس نے محسوس کی، اس کی معلومات کہاں پہ بھیجے گا؟ وہ اب مرکزی نظام اعصاب تک پہنچائے گا، یہ سینسری نیورون۔ تو مرکزی نظام اعصاب میں کیا تھا ہم نے پڑھا ہے؟ دماغ اور حرام مغز، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس سینسری نیورون کی جو سیل باڈی ہوتی ہے، جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی کہ نرو جو ہے یا نیورون ہے، اس کا پورا ایک سٹرکچر ہوتا ہے، تو اس کے اندر اس کی جو سیل باڈی ہے، جس کے اندر آپ کو نیوکلیس بھی نظر آئے گا، تو وہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ وہ مرکزی نظام اعصاب، مطلب وہ جب اس کی طرف جا رہی ہے تو اس کے جو باہر پائی جاتی ہے، اس کی جو باڈی ہوگی وہ باہر ہوگی۔ اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے، مطلب اس کو کیا ہم کہتے ہیں؟ گینگلیون۔ ہم نے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا تھا کہ جتھا بن جاتا ہے نیورون کی سیل باڈیز کا، تو اس کو گینگلیون کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ ہے گینگلیون۔ اب دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو نواحی نظام ہے۔ تو جو نواحی نظام اعصاب کی موٹر نرو ہے، وہ موٹر نیورون پر ظاہر بار مشتمل ہوتی ہے، تو زیادہ موٹر ہیں وہاں پہ، تو ہے تو دونوں ہی اس میں، لیکن اب یہاں پہ جو موٹر ہے اس کو وہ جو ہے اس کی جو سیل باڈی ہوگی وہ مرکزی نظام اعصاب کے اندر، سمجھ آ رہی ہے؟ سینسری کی جو ہے وہ باہر موجود ہے، اس کی سیل باڈیز جس کو گینگلیون کہتے ہیں، اور اس جو موٹر والی ہے اس کی اندر موجود ہے سیل باڈیز نظام اعصاب، جو مرکزی نظام اعصاب ہے، جس میں آپ اسپائنل کارڈ کے اندر جو حرام مغز ہے یا دماغ ہے، تو ان کو اب کیا کہیں گے؟ نیوکلیائی۔ اب اگلی بات جو ہے جی یہ موٹر نرو جو ہے یہ کیا کرتی ہے؟ یہ مرکزی جو نظام اعصاب کا پیغام ہے، جیسے سینس والے نے جو سینس کیا، تو حسی عضو نے جو سینس کی، وہ معلومات سینسری نیورون کے ذریعے مرکزی نظام اعصاب تک پہنچی، پھر وہاں سے جو موٹر ہے وہ وہاں سے وہ معلومات وہ انفارمیشن جو ہے مرکزی نظام اعصاب سے پیغام لے کر احکامات کی تکمیل کرنے کے لیے جو ہے وہ مختلف اجزاء جیسے عضلات ہیں، گدود ہیں، وہاں تک وہ معلومات پہنچائے گی تاکہ وہ عمل ہو سکے، ٹھیک ہے جی۔ آگے کیا ہے جی؟ اس نواحی نظام اعصاب کی تنظیم۔
اب اس کی کیا ہے جی 3 حصوں میں اس کو تقسیم کر دیا گیا ہے کہ 3 اس کے فنکشن آپ سمجھ لیں کیا ہے جی حسی نظام اعصاب، جیسے کہ حسی سے مراد کیا ہے کہ سینسری جو ہے وہ اس کا نظام ہے. تو یہ کیا ہے کہ جانور کے جسم کے اندرونی اور بیرونی ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں سے متعلق جو معلومات ہوگی وہ مرکزی نظام اعصاب کو پہنچاتا ہے. حسی ہم نے ابھی پیچھے بھی ڈسکس یہی بات کی ہے کہ جو حسی ہے وہ جو بھی جسم کے اندر اندرونی بیرونی کوئی بھی تبدیلی کوئی بھی معلومات ملے گی تو وہ کہاں لے کے جائے گی؟ سینٹرل نروس سسٹم یا اس کو کہیں اردو کے مرکزی نظام اعصاب، اسپائنل کارڈ، دماغ. ٹھیک ہو گیا. تو اگلا کیا ہے اس کا حصہ تقسیم، دوسرا حصہ کیا ہے؟ گوشت پوشت، مطلب کہ جو عضلات ہیں اس کا ایک نظام ہے. تو یہ نظام کیا ہے؟ گوشت پوشت کے عضلات کی جو کارکردگی ہے نا اس کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے کہ کیسے اس کو آرڈر کرنا ہے، کیسے احکامات کرنا ہے. تو تیسرا جو اس کا حصہ ہے جی وہ ہے خود کار نظام اعصاب. خود کار سے آپ اندازہ لگا لیں کہ خود بخود آٹومیٹک آٹونومک جو نظام ہے وہ ہے جی. اس میں اب خود کار کیا ہے؟ ظاہری بات ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، سوچ بھی سکتے ہیں، جو جانور ہے، انسان ہے، اس کے دل جو نظام ہے وہ ہم انسان ہم خود تو نہیں کنٹرول کر رہے کہ دھڑکنا ہے کیا کرنا ہے اس نے. تو یہ خود کار ہے. اسی طرح اندرونی نظام نازک جو اجزاء ہیں اس کے عضلات یا غدود کا جو فعال ہے، جیسے ہارمونز ہیں یا کوئی آکسیٹوسن ہے، پروجیسٹرون، یہ کیسے ٹیسٹوسٹیرون، ان کی جو پروڈکشن ہے یہ کیسے کیا ہوگی. تو یہ خود کار ایک نظام ہے، وہ جو ہے وہ نگرانی اس کی کرتا ہے یہ. تو اس کے یہ کیا ہو گئے جی 3 حصے. تو کس کے ہو گئے جی؟ یہ نواحی، جس کو ہم نے کہا پیریفری. ٹھیک ہے. تو نواحی نظام اعصاب کے یہ حصے مرکزی جو سینٹرل ہے اس کے ساتھ یہ جو ہے مختلف حصوں سے رابطہ رکھتے ہیں اور وہاں سے ملنے والی معلومات کی روشنی میں اپنا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آ گیا جی خود کار نظام اعصاب. اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل مزید ہے جی. کیا ہے جی؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اندرونی جیسے دل ہے یا اجزاء ہے، نازک اجزاء ہیں، غدود ہیں، ان کا غیر ارادی جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا، جو جانور کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، اس کے افعال کے زمرے میں آتے ہیں. تو ان افعال کی جو نگرانی کرنے والا نظام ہے وہ خود کار نظام کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے اب 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جی. 2 حصے کیا ہیں جی؟ تصویروں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سمپتھیٹک اور پیراسمپتھیٹک نظام اعصاب. تو اس کی ساخت اور افعال بعد میں ذکر اگلے ٹاپک میں ہم کریں گے کہ کیا ہے جی وہ. لیکن تھوڑے سا آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں. یہ اوپر بھی ایک تصویر آپ کو نظر آئے گی کہ نروس سسٹم کا ہیڈ لائن دی ہے، اس کے نیچے اس کو تقسیم کر دیا ہے کہ اس میں سینٹرل نروس سسٹم مرکزی اور پیریفرل جس کو نواحی. تو سینٹرل میں کیا ہم نے پڑھا تھا؟ برین، اسپائنل کارڈ ہے جی، دماغ جس کو ہم کہہ کے ریڑھ کی ہڈی ہے، تو حرام مغز جس کو ہم اس کے اندر ہے. اسی طرح پیریفری میں کیا ہے؟ نروز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. نرو ہی نہیں کر رہی ہیں، کرینیل نروز ہیں یا اسپائن سے نہیں کر رہی ہیں. تو وہ اب اس کو تقسیم مزید آگے آٹونومک اور سومیٹک. تو آٹونومک میں کیا ہے؟ ہارٹ بیٹ ہے، اسموتھ مسل گلینڈس، یہ جو ہے وہ آٹومیٹک میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے جی سومیٹک تو اس میں ہم والنٹری جو جسم جو ہے خود اپنے کام کرتا ہے، اسکیلیٹل جیسے مسل ہے، تو وہ معاملات ہیں. تو اس کے علاوہ پھر آٹونومک میں آگے مزید انہوں نے تقسیم کر دی ہے پیراسمپتھیٹک، سمپتھیٹک. تو اسی طرح یہ اس کو کیا آگے پڑھیں گے اب. تو یہ تصویریں کچھ آپ کو سائڈ پہ نظر آ رہی ہوں گی، اس کے اوپر بھی یہی کچھ لکھا ہوا ہے. تو کچھ چیزیں کنٹرول میں ہیں، کچھ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو مطلب پیراسمپتھیٹک کیا ہوتا ہے کہ ریسٹ پوزیشن میں چلا جاتا ہے. جب کوئی پریشانی آتی ہے تو سمپتھیٹک ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو ایکٹیویٹ ہونے سے کیا وہ یہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ الرٹ ہو جاتا ہے جسم. ٹھیک ہے. تو جب وہ ریسٹ پوزیشن پہ مسئلہ چلا جاتا ہے تو وہ ریسٹ کی طرف چلا جاتا ہے. تو سسٹم اس طرح سے یہ آپس میں کوآرڈینیٹ کرتا ہے. تو اس کو مزید ہم اگلے لیکچر میں جو ہے کور کریں گے. تو وہ امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کلاس میں.